بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی زیڈ این اسلامی۔ حاضرین اکرام، واقعہ کربلا جب پیش آیا تو اس سے بہت عرصہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد کے ساتھ باقی قبائل کے لوگ بھی مسلمان ہوئے تھے، جن میں بہت سے صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ لیکن پھر جب واقعہ کربلا پیش آیا تو تب تو سیاست اور اقتدار کی ہوس نے یزید سمیت بہت سے صحابہ کرام کی آل و اولاد کو اندھا کر دیا تھا، اور وہ نعوذ باللہ دین اسلام اور قرآن شریف میں اپنی مرضی سے ترمیم کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہزادے امام حسین علیہ السلام کو یزید کے حق میں بیعت کرنے پر مجبور کرنا چاہتے تھے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان دے کر دین کی حفاظت کی، اور یزیدیوں نے اور ان صحابہ کرام کی اولادوں نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ یہ وہی شہزادے تھے جنہوں نے نماز میں نانا کی سنواری کی تھی۔ تو میری نظر میں تو یہ تمام جو امام حسین علیہ السلام کے خلاف سازش میں ملوث تھے، مشرکین سے بھی بدتر تھے۔ اور واقعہ کربلا میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولاد علی میں سے صرف امام زین العابدین حیات بچے تھے، جو سخت علالت کی وجہ سے جنگ نہیں کر سکے، اور پھر انہی سے آگے آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی۔ امام زین العابدین کی اولادوں کے نام 12 اماموں کے اسم گرامی میں بھی شامل ہیں، جن میں سے 10ویں امام نقی علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ امام نقی علیہ السلام کے بیٹے حسن عسکری علیہ السلام جو 11ویں امام تھے، دینی اور ادبی لحاظ سے بہت معتبر اور عظیم شخصیت تھے، جن کے خلاف بھی اس وقت کے مشرکین نے کافی سازشیں کی، اور پھر آخر وہ ایک سازش میں کامیاب ہوئے اور انہیں زہر دی گئی، جس کی وجہ سے 28 سال کی عمر میں وہ دنیا سے پردہ کر گئے۔ حاضرین، آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج بھی آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولاد علی کو چھوڑ کر جتنے بھی لوگ ہیں، ان کا شجرہ نسب یا تو واقعہ کربلا میں سازش کرنے والوں مشرکوں سے ملتا ہے یا تو کفار سے، لیکن پھر بھی آج اتنی زیادہ تعداد ہے جو مسلمانوں کی ہے، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی انہی قربانیوں کا صلہ ہے کہ حسینیت آج بھی زندہ ہے۔ ان تمام لوگوں کو مسلمان کرنے میں اولیاء اللہ اور ولی کامل نے اہم کردار ادا کیا ہے، جن میں حضرت پیر خواجہ شامل ہیں، جنہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا تھا۔ اور جو لوگ ولی کامل کو نہیں مانتے، وہ خود تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو انہیں نظر آئے گا کہ ان اولیاء اللہ نے اسلام کے لیے اہم خدمات سر انجام دی ہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور جاتے جاتے آپ کے سامنے ایک گزارش کہ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کریے گا۔ اب مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔